چنگیز خان کے حکم پر تتاری افواج قراقرم پر جمع ہونے لگی۔ لشکر کی تعداد تقریباً کوئی 8 یا 7 لاکھ تھی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ چنگیز نے حملے سے پہلے اس کے لشکر کی صحیح تعداد 8 لاکھ تھی۔ ایک اور مورخ کہتے ہیں کہ حملے سے پہلے اس کے لشکر کی تعداد 7 لاکھ تھی۔ لیکن جو بھی ہو، اس دور کے تمام مورخ لکھتے ہیں کہ حملے سے پہلے چنگیز کی فوج کی تعداد 7 لاکھ سے ہرگز بھی کم نہیں تھی۔ چنگیز خان اپنی 8 لاکھ فوج لے کر قراقرم سے نکلا۔ قراقرم سے خوارزم سلطنت 3 ماہ کی مسافت پر تھی۔ یہ علاقہ بہت وسیع و عریض تھا، سفر آسان بھی نہیں تھا، لیکن چنگیز خان نے تمام ضروریات اور تمام تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ اب وہ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھتا گیا۔ ستمبر 1219 کو قراقرم سے نکلا اور دسمبر 1219 کو وہ خوارزم سلطنت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اب اس نے اپنے بڑے بیٹے جوجی خان کو 20,000 کی فوج دے کر خوارزمی سرحد کے مشرق کی طرف بھیجا اور خود مغرب کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ علاء الدین محمد کو مشرق میں مصروف رکھے اور خود سکون سے مغرب میں داخل ہو کر خوارزم سلطنت کے اہم شہروں پر قبضہ کر لے۔ اس طرح خوارزم سلطنت یوں ہی تباہ ہو جائے گی۔ علاء الدین محمد ابھی اورگنج پر تھے۔ انہیں خبر ملی کہ جوجی خان کا دستہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے خوارزم سلطنت کی طرف آ رہا ہے اور اس کی تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں۔ خوارزم شاہ نے اپنی 3 لاکھ کی فوج لے کر پہلے بخارا پھر سمرقند پہنچا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے وزراء کی مجلس بلائی۔ اس مجلس میں اس نے اپنے وزراء سے رائے لی کہ ہم دریائے سیہوں پار کر کر اپنی سرحد سے نکل کر دشمن پر حملہ کریں یا دشمن کو اندر آنے دیں۔ وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دریائے سیہوں پار نہ کریں بلکہ جوجی خان کو یہاں آنے دیں۔ ہم اس علاقے سے ناواقف ہیں اور جوجی خان اس خوارزمی علاقے سے ناواقف ہے۔ اس طرح ہم سکون سے جوجی خان کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے علاء الدین نے ان کے فیصلے کو ٹھکرا دیا اور دریائے سیہوں پار کر کر دشمن پر حملہ کرنا مناسب سمجھا۔ 17 دسمبر 1219 کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ ایک تنگ پہاڑی علاقہ تھا۔ اس کے چاروں اطراف پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک تنگ سا میدان تھا۔ دونوں فوجیں بالکل سامنے تھیں۔ خوارزمی فوج اور منگول فوج کے درمیان ایک دریا تھا۔ ایک فوج دریا کے اس طرف تھی تو دوسری فوج دریا کے اس پار تھی۔ خوارزم شاہ حیرت اور حقارت کے ملے جذبات کے ساتھ تتاریوں کی صف بندی کا نظارہ کر رہا تھا۔ یہ سمور پوش لوگ بالوں والے پستہ قد گھوڑوں پر ذہنوں کے بغیر سوار تھے۔ ان کے پاس نہ ڈھالیں تھیں، نہ فولادی زریں، دیگر بھاری بھرکم حفاظتی آلات کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تلوار، تینوں بھرا ترکش اور کمان ہر تتاری سپاہی کا کل سامان جنگ تھا۔ ان کے بعض دستوں کے پاس نیزے بھی تھے۔ خوارزم شاہ نے ایک نگاہ اپنے صف بستہ سپاہیوں پر ڈالی۔ عربی گھوڑوں پر سوار طوفانی دستے، ترک نیزہ بردار سپاہیوں کے غول، پیادہ فوج کے تیر اندازوں کی صفیں، افغان اور فارسی شمشیر زن سب کے سب لوہے میں ڈھلے ہوئے۔ ان کی فولادیں زریں خود اور ڈھالے سورج کی کرنوں سے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ فتح ہمارا مقدر ہے، اس نے دل میں سوچا اور حملے کا حکم دے دیا۔ طبلِ جنگ پر چوٹ پڑی اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے آگ شعلے برسا رہی تھی۔ تتاری اور ترک سوار آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تتاریوں کی تیز رفتار دستے تلواریں سونتے ہوئے خوارزمی شمشیر زنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خوارزم شاہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس تنگ وادی میں اس کی فوج بری طرح پھنس چکی ہے۔ سوار دستوں کے لیے تیزی سے نقل و حرکت کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ تیر انداز اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے، مگر یہاں دونوں فوجیں اس طرح گڈمڈ ہو رہی تھیں کہ اپنے ہی سپاہیوں کا تیروں کی زد میں آنا بعید نہ تھا۔ میدان میں موجود تتاری تعداد میں خوارزمی سپاہیوں کی نصف
سے بھی کم تھے، لیکن یہ کمی ان کے لیے چندہ نقصان دہ نہ تھی۔ تتاریوں نے تیزی سے خوارزم شاہ کے قلب کو چھین ڈالا۔ اب وہ خوارزم شاہ کو گھیر چکے تھے۔ قریب تھا کہ خوارزم شاہ گرفتار ہو جاتا۔ خوارزم شاہ جیتے جی خود کو مردہ یقین کر چکا تھا۔ سنگوں والا پرچم منگولوں کا خوارزم شاہ سے صرف 150 گز کے فاصلے پر تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اچانک فضا میں شور اور نعرہ تکبیر کی گونج سے فضا گونج اٹھی۔ خوارزم شاہ نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ شہزادہ جلال الدین، جن کے پاس لشکر کے دائیں بازو کی قیادت تھی، اپنے سرفروشوں سمیت وادی کے گوشے سے اس طرف لپک رہے تھے۔ تتاری حملہ آوروں نے مزاحم ہونے کی کوشش کی، لیکن جلال الدین اور ان کے ساتھی، جو خوارزم شاہ کو گھرا ہوا دیکھ کر بھپرے ہوئے شیر کی طرح بڑھے چلے آ رہے تھے، چشم زدن میں شاہی محافظ دستے کے ساتھ آ ملے۔ یوں منگول ایک دفعہ پیچھے ہٹ گئے اور خوارزم شاہ کی جان بچ گئی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جب آسمان میں بالکل اندھیرا ہو گیا تو دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت تتاری افواج اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ خوارزمی فوج یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی کہ راتوں رات ہی تتاری افواج کس طرح یہاں چپ چاپ نکل گئی۔ علاؤالدین کے لیے حیران کن بات تو تھی، لیکن اس نے جوجی خان کا پیچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی فوج کو واپس لے کر سرحدی شہروں میں چلا گیا اور اس جیت کا اعلان بھی کر دیا۔ جوجی خان اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات کے مطابق چنگیز خان نے اس کو کہا تھا کہ وہ علاؤالدین کو مشرق میں مصروف رکھے تاکہ مغرب پوری طرح سے خالی ہو جائے اور وہ مغرب میں سکون سے داخل ہو جائے۔ جوجی اپنا مقصد پورا کر کے راتوں رات ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب چنگیز خان مغرب سے دریائے جیہوں کو پار کر کے داخل ہو چکا تھا اور اس کا کمانڈر جبی نویان مشرق سے سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی علاؤالدین محمد کو جبی نویان کے آنے کی خبر ملی، وہ کافی پریشان ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ اب وہ سمرقند کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کو خبر ملی کہ بخارا کی طرف چنگیز خان اپنی 5 لاکھ فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ افسوس کہ علاؤالدین جبی نویان کا مقابلہ کرنے کے بجائے خوف زدہ ہو گیا۔ وہ جبی نویان کی فوج کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگا پایا، حتیٰ کہ اس کی فوج علاؤالدین کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ جبی نویان کے پاس 20,000 کی فوج تھی، بلکہ علاؤالدین کے پاس تو 3 لاکھ کا پورا لشکر تھا، لیکن وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بیچ میں دھنستا ہوا سمجھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ چنگیز اور جبی نویان دونوں اس کو بیچ میں گھیر رہے ہیں۔ اس نے اپنی 30,000 فوج سمرقند کی طرف روانہ کر دی، جو نویان کے مقابلے میں بے حد ہی زیادہ نہیں تھی، زیادہ تھی لیکن مقابلہ بہت ہی زبردست ہوتا۔ اس وجہ سے 30,000 فوج سمرقند کی طرف روانہ کر کے خود وہاں سرحدی شہروں سے نکل کر نیشا پور کی طرف چلا گیا، اور اس نے وزراء کو کہا کہ وہ ایک جرار فوج لے کر دوبارہ ازبکستان آئے گا اور چنگیز خان کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن حقیقت میں سب کچھ اور تھا۔ علاؤالدین ہمت ہار چکا تھا، اس کی صلاحیت ضبط ہو چکی تھی، وہ صحیح سے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کی صرف اور صرف بھاگنا ہی اس کے ذہن میں تھا۔ اب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگتا رہتا۔ یوں ہی اس کو جلد خبریں موصول ہونے لگیں کہ بخارا اور سمرقند دونوں چنگیز کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ یہ خبریں سن کر وہ ایک جزیرے کی طرف بھاگ گیا۔